اگر آپ پیچھے کنیکٹ کرتی جائیں گی تو لاول حدیث میں انوالو ہو کر سب سے زیادہ انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور حکیم انسان کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے. اس کے پاس آرٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول وے میں وقت کے استعمال پر لاتا ہے. تو حکیم انسان کون ہے؟ حکیم لقمان، جن کو اللہ نے حکمت دی تھی، نفس پر کنٹرول تھا، عبادات کی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہترین بات کیا کرتے تھے، عقل کو علم کے ساتھ کارپوریٹ کر کے رکھتے تھے، اور وہاں سے رکتے تھے جس سے رکنے کا اللہ نے کہا تھا. ہم سب کو حکیم بننا ہے، اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. اللہ نے ان کی حکمت کی کوالٹی کے بعد کہا، ان سے حکم دیا گیا ان کو انشکر للہ، ان سے کہا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس فریز کے دو میننگز بنتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے. ایک میننگ یہ بنتا ہے کہ اب اللہ نے تم کو حکمت دی ہے تو تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، ایک میننگ یہ بنتا ہے. دوسرا میننگ اسکالرز نے کیا ہے کہ کیونکہ وہ بہت شکر گزار تھے، انشکر للہ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ شکر کرنے والے انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی نعمت عطا کی. اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنی حکمت دیکھنی ہے کہ آپ میں ہے یا نہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی زبان کتنا اللہ کے سامنے ہمیشہ الحمدللہ کے ساتھ ہوتی ہے. جو شکر کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ شکوہ کرنے والا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے بہت شاکر ہو جائیں، گھر جا کے آپ شکوہ کرنے والی ہو جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ جینوئنلی شکر گزار ہیں، آپ سب جگہ شکر گزار ہیں، اور آپ شاکر بننا تو بالکل بیسک سٹیج ہوتی ہے. دو سٹیج ہیں عربی زبان میں، ایک ہے شاکر ہونا، شاکرن، اور ایک ہے شکورن. دو الگ الگ الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم جعلنی شکورن، اللہ مجھے شکور بنا دے. فرق ہے دونوں میں. شاکر وہ ہے جو بھلائی ملنے پر الحمدللہ بولتا ہے، شکور وہ ہے جو ہر حال میں الحمدللہ بولتا ہے. چاہے کچھ چھن جائے، چاہے کچھ چلا جائے، چاہے کوئی تکلیف آ جائے، چاہے کوئی مصیبت آ جائے، شکور انسان کی زبان سے صرف الحمدللہ نکلتا ہے. اور یہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جس سے پھر انسان کے اندر حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ وہی صلاحیت ہے جس کو قرآن نے ایک اور جگہ سورت ابراہیم میں مینشن کیا ہے. جب آپ شکر گزار ہوتی ہیں تو اللہ آپ کو حکمت دیتا ہے. کیسے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا ہے، انتہائی تاکید کا اسلوب ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور یقیناً تم کو بہت زیادہ دوں گا. کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تم کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دوں گا. کیا؟ کوئی ایک چیز نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے لَأَزِيدَنَّكُمْ عِلْمًا، میں تم کو علم بہت زیادہ دوں گا، تو بات چھوٹی، کنفائنڈ، فکس ہو جاتی. اللہ نے کہا ہے تم شکر گزار بنو، جو بھی خیر ہوگا، whatever will be خیر for you, he will keep on giving you, keep on giving you, keep on giving you. یہ ہے قرآن کی آیت کا مطلب. جہاں آبجیکٹ نہیں آتا وہاں مفہوم براڈ ہو جاتا ہے. اللہ نے آبجیکٹ نہیں دیا، حالانکہ دعا میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ربی زدنی علما، اللہ علم میں بڑھا دے. وہاں آپ دعا کرتے ہیں، وہاں پہ آپ رزق بڑھنے کی بات نہیں کریں کہ کھانا بڑھ جائے، حسن بڑھ جائے، عقل بڑھ جائے. وہاں صرف بات ہو رہی ہے علم بڑھا دے. وہاں اسپیسیفک ہے، آبجیکٹ باؤنڈ ہے. سورت ابراہیم کی آیت میں آبجیکٹ باؤنڈ نہیں ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ، جملہ شرطیہ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بالضرور یقیناً تمہیں ہر خیر کے پہلو میں بڑھا دوں گا، وہ آپ کو برکت دے دے گا. تو جتنا زبان سے شکر کر سکتے ہیں شکر اڈاپٹ کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ شکر سے آپ کے اندر حکمت آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کے الفاظ آتے ہیں، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصابر، شکر ادا کر کے کھانے والا صبر کرنے والے کے برابر کے درجے پر آ جاتا ہے.
مثال کے طور پر یہ فرض روزے کی بات نہیں ہے، میں مثال جو دے رہی ہوں، مثال کے طور پر نفلی روزوں کی بات ہے. ایک آپ ہیں اور ایک آپ کی فرینڈ ہے. آپ روزہ نہیں رکھتی ہیں لیکن آپ کی فرینڈ ہر منڈے کے منڈے روزہ رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو منزلت الصابر پر رکھا ہے، اجر کما رہی ہے روزہ رکھ کے، نفلی روزہ. آپ روزہ نہیں رکھتی ہیں لیکن اس حدیث کے مطابق آپ نہایت شکر گزار ہیں. کھانا کھاتی ہیں تو ہر لمحے شروع کرنے سے لے کر اس کو مکمل کرنے تک آپ شکر کے پہلو سے کمپلیٹلی ڈرینچ ہوتے ہیں. آپ ہر نوالے پر شکر کرتے ہیں. تو آپ کی منزل وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک صبر کر کے روزہ رکھنے والے کی منزل بتائی ہے. یہاں ہم رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہے، میں نے بتا دیا. الطائم الشاکر بمنزلۃ الصابر، اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے نفلی روزوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ شکر گزاری کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گی نا تو اللہ کو آپ کی شکر گزاری پسند آئے گی. سو پہلا پہلو میں نے آپ کو سکھایا ہے حکمت کا. اگر حکمت امتے اندر لے کر آنی ہے، شکوہ شکایتیں چھوڑ دیں اور شکر کرنے والی بن جائیں. جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ لوگوں کا شکر کرتا ہے، جو اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ لوگوں کا شکر نہیں کرتا. سو اٹ ول گو ہینڈ ان ہینڈ، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی.